بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منقولات میڈیا گروپ کے پاکستان، یورپ اور امریکہ سمیت دنیا بھر کی خبروں کے ہفتہ روزہ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید نظام الدین چشتی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پاکستان نے سفارتکاری کو معاشی سفارتکاری میں تبدیل کرنے کا اصولی فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان نے گوگل اور ویکیپیڈیا سے دین اسلام سے متعلق غلط معلومات اور گستاخانہ مواد ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے دونوں کمپنیوں کو نوٹسز جاری کیے ہیں۔ پاکستان اور جرمنی نے تکنیکی معاونت کے لیے 1.95 ارب روپے کے معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا مؤثر جواب دیا جائے گا، پاکستان کی مسلح افواج کا عزم۔ پاکستان اور چین کے درمیان جاری فضائی مشق شاہین نہم اختتام پذیر ہو گئیں۔ جرمنی سمیت یورپ میں کورونا ویکسین لگانے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ جرمنی میں پاکستانی امام مسجد کو قتل، پولیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ برطانیہ کا یورپی یونین سے خلاف دونوں فریقین میں بریکزٹ معاہدہ بھی طے پا گیا۔ روس میں دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ ناکام، داعش سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد گرفتار۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کی پہلی اننگ میں نیوزی لینڈ کا پاکستان کو 431 رن کا ہدف۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سفارتکاری کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے اور معاشی سفارتکاری میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ وزارت خارجہ میں منعقد ہونے والے اجلاس میں معاشی سفارتکاری کے فروغ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمیں اپنی سفارتکاری کو تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے کو پیش نظر رکھتے ہوئے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ معاشی سفارتکاری ہماری سفارتی ترجیحات کا اہم حصہ ہے اور معاشی سفارتکاری ڈویژن کا قیام جلد عمل میں آیا جائے گا۔ وزیر خارجہ پاکستان نے مزید کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے، لہٰذا وزارت خارجہ میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو یقینی بنایا جائے گا۔ اجلاس میں اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈویژن کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر خارجہ نے اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈویژن کے مزید فعال بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے گوگل اور ویکیپیڈیا کو پلیٹ فارم کے ذریعے گستاخانہ مواد پھیلانے کے معاملے پر نوٹس جاری کیے ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کا یہ اقدام احمدیہ کمیونٹی کی جانب سے گوگل پلے اسٹور پر قرآن پاک کا غیر مستند ورژن اپلوڈ کرنے اور موجودہ خلیفہ اسلام سے متعلق گمراہ کن سرچ ریزلٹس کے حوالے سے موصول ہونے والی شکایات کا نتیجہ ہے۔ معاملے کی انتہائی سنجیدہ نوعیت کی پیش نظر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن نے گوگل سے رابطہ کر کے اس قسم کے غیر قانونی مواد کو فوری طور پر ہٹانے کی ہدایات کی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کا کہنا ہے کہ پیغمبر اسلام کے گستاخانہ خاکوں کی موجودگی اور ویکیپیڈیا پر شائع کردہ مضامین کے ذریعے گمراہ کن، غلط، فریب اور دھوکہ دہی پر مبنی معلومات سے متعلق شکایات بھی موصول ہوئی ہیں، جن میں مرزا مسرور احمد کو ایک مسلمان کی حیثیت سے پیش کیا گیا، جو سراسر جھوٹ اور غلط معلومات ہیں۔ یہ تمام غلط معلومات
متعلقہ فورسز سے فوری حذف کی جائیں۔ جرمنی پاکستان کو ٹیکسٹائل صنعت میں قدرتی آفات کے اثرات سے بچاؤ اور مزدوروں کے سماجی اور ماحولیاتی معیار کی بہتری کے فروغ کے لیے 1.95 ارب روپے کی تکنیکی معاونت فراہم کرے گا۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں سیکریٹری وزارت اقتصادی امور نور احمد اور پاکستان میں جرمنی کے سفیر برنہارڈ شیلنگ نے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر دونوں فریقین نے پاکستان اور جرمنی میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کا عزم کا اعادہ کیا۔ سیکریٹری اقتصادی امور نور احمد نے پاکستان کی ترجیحی علاقوں میں تکنیکی مدد کی فراہمی پر جرمنی کی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ جرمنی کے سفیر نے مستقبل میں پاکستان کے ساتھ معاشی تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کا مقصد پاکستان میں قدرتی اقدامات کے اثرات سے بچاؤ کے طریقہ کار اور تباہی کے خطرات کو کم کرنے کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کام کو ترقیاتی منصوبہ بندی اور عمل میں مدد کے لیے تکنیکی طور پر تیار کرنا ہے۔ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کو کسی بھی جارحیت اور مس ایڈونچر کا ہمیشہ منہ توڑ جواب ملے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا۔ کنٹرول لائن پہنچنے پر کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل اطہر عباسی نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آرمی چیف کو کنٹرول لائن کی تازہ صورتحال، بھارت کی جانب سے سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ بنانے سے متعلق بریفنگ دی گئی، جبکہ بین الاقوامی قوانین اور اقدار کا برخلاف اقوام متحدہ کی گاڑی کو ہدف بنانے پر بھی آگاہ کیا گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جوانوں کی آپریشنل تیاریوں، بلند حوصلے کو سراہتے ہوئے افسران و جوانوں کی مستعدی اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی اشتعال انگیزی، بالخصوص حال ہی میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کی گاڑیوں کو نشانہ بنانا، علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس پر جاری پاک چین مشترکہ فضائی مشق شاہین نہم کے مشترکہ سیکورٹی چیلنجز سے متحد ہو کر مقابلہ کرنے کے عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان میں تعینات چینی سفیر نونگ زونگ نے بھی اختتامی تقریب میں معزز مہمان کی حیثیت سے شرکت کی۔ مشترکہ فضائی مشق شاہین نہم میں پاک فضائیہ اور چینی فضائیہ کے جدید جنگی طیاروں اور دیگر سپورٹ ایجنسی نے بھی شرکت کی۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق شاہین سلسلے کی 10ویں مشق اگلے سال چین میں منعقد کی جائے گی۔ جرمنی سمیت یورپی یونین کے تمام ممالک ماں سوائے برطانیہ کے کورونا ویکسین کے استعمال کا سلسلہ آج اتوار سے شروع ہو گیا ہے۔ جرمن دواساز ادارے بایو این ٹیک اور امریکی دواساز کمپنی فائزر کی مشترکہ طور پر تیار کردہ یہ ویکسین کورونا کی وبا کے خلاف تیار کی جانے والی پہلی ویکسین ہے۔ جرمن خبر رساں ادارے کے مطابق جرمنی میں ویکسین لگانے کا اعزاز سسکونی انہیک سے کیا گیا ہے، جہاں بلیرس اسٹڈ میں قائم سٹیزن سینٹر میں 101 سالہ خاتون ایڈیتھ کوکویرا کے ویکسین لگائی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سینٹر میں مقیم 40 افراد اور 10 اسٹاف ممبرز کو بھی ویکسین لگائی گئی ہے۔ اس حوالے سے جرمن وزیر صحت دینس شیان کا کہنا ہے کہ جرمنی کی 16 وفاقی ریاستوں میں ویکسین لگانے کا عمل باضابطہ اور سرکاری طور پر شروع ہو گیا ہے اور ویکسین مراکز پر دوا لگانے کے عمل میں موبائل ٹیمیں حصہ لیں گی۔ دوسری جانب جرمنی میں کورونا ویکسین لگانے کے قواعد ضوابط میں بھی طے کر لیے گئے ہیں۔ ویکسین سب سے پہلے 80 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کو فراہم کی جائے گی۔ ان افراد کے علاوہ اسپتالوں، نرسنگ ہاؤسز میں متعین افراد یا عملے کو کورونا ویکسین لگانے میں ترجیح دی جائے گی۔ جرمنی میں ایک 26 سالہ پاکستانی امام مسجد شاہد نواز کو نامعلوم ملزمان نے قتل کر دیا۔
جرمنی میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر محمد فیصل نے اپنے ایک ٹویٹ میں پاکستانی امام مسجد کے قتل کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ 21 دسمبر کو پیش آیا۔ اپنے ایک اور پیغام میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ قونصل جنرل فرینکفرٹ کو متوفی کے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے بھیجا گیا اور انہیں تمام تر تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی گئی۔ اپنے پیغام میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر محمد فیصل نے شاہد نواز کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کیا۔ شاہد نواز قادری مقامی مسجد المدینہ میں نائب امام کے طور پر فرائض انجام دے رہے تھے۔ برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدگی کی بریگزٹ ڈیل طے پائی گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق برطانوی حکومت کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ رقم بارڈر کنٹرول قانون تجارت اور ماہی گیروں پر برطانیہ نے کنٹرول واپس لے لیا ہے اور یہ پورے ملک کے کاروبار اور خاندانوں کے لیے درست زبردست خبر ہے۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم نے سفر ٹیرف اور صفر کو کرتے ہوئے یورپی یونین سے پہلا آزادانہ معاہدہ کیا۔ واضح رہے کہ برطانیہ 31 دسمبر کو یورپی یونین کے 27 ممالک کے بلاک کے تجارتی معاہدے سے مکمل طور پر نکل جائے گا اور برطانیہ ہر شعبے میں فیصلہ کرنے میں آزاد ہوگا، جبکہ اس کے شہریوں کو 90 روز سے زائد یورپی شہر میں قیام کے لیے ویزا حاصل کرنا ہوگا۔ روس میں دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ روس کی فیڈرل سیکورٹی سروس کا کہنا ہے کہ ایک خفیہ اطلاع پر دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ سیکورٹی سروس کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں 4 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن کا تعلق داعش سے ہے۔ جرمن خبر رساں ادارے نے فیڈرل سیکورٹی سروس کے بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ گرفتار شدہ دہشت گرد ایک عمارت کو دھماکے سے تباہ کرنے اور وزارت داخلہ کے ملازمین کو فائرنگ کر کے نشانہ بنانے والے تھے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، بارودی مواد اور موبائل فون برآمد ہوئے ہیں۔ سیکورٹی سروس کا کہنا ہے کہ زیر قبضہ لیے گئے فون کا ڈیٹا حاصل کیا گیا ہے جس میں بیرون ملک دہشت گردوں سے روابط کے ثبوت بھی ملے ہیں۔ یونان میں کرسمس کے موقع پر حکومت کی جانب سے مسلمانوں کے ایتھنز میں قائم پہلی سرکاری مسجد دوبارہ کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ اجازت کرسمس کے موقع پر ایک خوشی کے طور پر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ مسجد کا رواں برس نومبر میں افتتاح کیا گیا تھا، جسے کورونا وائرس کے پیش نظر لگائے گئے لاک ڈاؤن کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزارت تعلیم اور مذہبی امور کے سیکریٹری جنرل جیورگوس کلال نے کہا کہ ہم نے بلا امتیاز یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر عبادت گاہ میں 25 افراد تک کی موجودگی میں دعائیہ تقریبات اور نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ یونان کے مسلمان تقریباً 200 سالوں سے ملک میں ایک مسجد کے قیام کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کئی سالوں کے احتجاج، غذائی تاخیر اور عدالتی تاخیر اور تعمیراتی کمپنی کو تلاش کرنے کی کوشش کے بعد آخرکار مسجد میں تعمیر ہوئی اور رواں برس نومبر میں اس کا افتتاح ہوا تھا۔ بھارت میں کسانوں کے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کو 1 ماہ مکمل ہو گیا ہے۔ حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرات کے تمام ادوار میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ دوسری جانب حکومت منگل کو کسانوں سے ایک اور مذاکرات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ چین میں علی بابا گروپ کے خلاف عدم اعتماد یعنی اپنی ٹرسٹ قوانین کے تحت تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اس ضمن میں ٹیکنالوجی کے اس بڑے گروپ سے منسلک الرٹ گروپ کو بھی آئندہ دنوں میں طلب کیا گیا ہے۔ چین کی مارکیٹ ریگولیشنز نے پوروب کے حکام کو تفتیش کے لیے طلب کرنے کی تصدیق کی ہے، جبکہ کمپنی کے نمائندوں کو دوبارہ طلب کرنے کی بھی نوٹس دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے علی بابا نے اپنے ایک بیان میں موقف اپنایا ہے کہ وہ چین ریگولیٹرز کے ساتھ تحقیقات میں مکمل تعاون کر رہا ہے اور اس کاروباری سرگرمیاں بھی معمول کے مطابق جاری ہیں۔ واضح رہے کہ علی بابا ایک بڑا آن لائن شاپنگ اسٹور ہے اور علی بابا پر الزام ہے کہ اس نے تاجروں پر زور دیا کہ وہ حریف آن لائن پلیٹ فارم کے بجائے صرف علی بابا کو اپنی مصنوعات دیں۔ مشہور میسیجنگ ایپ
व्हाट्स ऐप ने कंप्यूटर विजन में ऑडियो और वीडियो कॉलिंग का फीचर तारुफ कराने के लिए आजमाइश शुरू कर दी गई है। फेसबुक के मलकियत व्हाट्सएप ने कंप्यूटर पर इस्तेमाल होने वाली व्हाट्सएप का एक आजमाइशी विजन मुतारिफ कराया है, जिसमें ऑडियो और वीडियो कॉलिंग की आजमाइशी सहूलत मौजूद है और इब्तिदा में ये सहूलत कुछ सार्फिन के लिए रखी गई है। व्हाट्सएप के मुताबिक कामयाब तजुर्बे के बाद सार्फिन बड़ी स्क्रीनों पर ऑडियो और वीडियो गाड़ियों की सहूलत आइंदा बरस से इस्तेमाल कर सकेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले टेस्ट की पहली इनिंग में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 431 रन का हदफ दिया है। ये टेस्ट अभी खेला जा रहा है। इसके जवाब में टेस्ट के दूसरे दिन के अख्तिताम तक पाकिस्तान ने 30 रन स्कोर किए और उसका एक खिलाड़ी आउट हुआ है। आबिद अली 19 रन और मोहम्मद अब्बास बगैर कोई रन बनाए क्रीज पर मौजूद हैं। शान मसूद 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हफ्ते को टेस्ट का आगाज में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग का फैसला किया। इब्तिदा में पाकिस्तान क्रिकेट की टीम की जानिब से पोलिंग का इंतखाब बेहतर साबित हुआ, ताहम पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कैच ड्रॉप करने की रिवायत बरकरार रखते हुए न्यूजीलैंड को मैच में वापस आने में मदद दी। न्यूजीलैंड ने पहले दिन के इख्तिताम तक 3 विकेटों के नुकसान पर 222 रन स्कोर किए। टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड में टीम पहली इनिंग में ऑल आउट हुई। इसने 430 रन बनाए। कप्तान न्यूजीलैंड केन विलियमसन ने 129 रन बनाकर नुमाया बैट्समैन रहे। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन आफरीदी ने 4 ओवर्स या सिर शाह ने 3 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तान कल पीर से तीसरे दिन 30 रन से अपनी इनिंग का दोबारा आगाज करेगा। इसके साथ ही मनकुलात का हसरोदा खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट मनकुलात.com। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी बाखबर रहने के लिए फॉलो कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है मनकुलात। आप हमें अपनी कीमती आरा से भी आगाह कर सकते हैं। हमारी ईमेल एड्रेस info@mankulat.com है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसके साथ ही मुझे सैयद निजामुद्दीन चिश्ती को पूरे टीम के साथ इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। सेहत के साथ मिलेंगे अगले हफ्ते।